ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی پہ پختہ یقین اور پورا کامل اطمینان کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کے لیے وہ بہتری ہی ہے. جتنا اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتا ہے. راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی ہوتی ہے جس کے نہ تو پیر ہوتے ہیں اور نہ ہاتھ ہوتے ہیں. وہ ہاتھ پیروں سے اپاہج ہوتی ہے اور آنکھوں سے بھی وہ نہیں دیکھ سکتی، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہوتی ہے. اب وہ اللہ کا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس لومڑی کا نہ تو ہاتھ ہے نہ پیر ہے، تو یہ چل کر کیسے جائے گی کچھ کھانے پینے کے لیے، اور نہ ہی یہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے کیسے کھانا آتا ہوگا اور یہ کیسے کھانا کھاتی ہوگی. تو وہ اللہ کا بندہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہ سوچتا ہے کہ آج میں یہ معاملہ دیکھوں گا کہ یہ لومڑی کچھ کھاتی بھی ہے یا اس کے لیے کچھ آتا بھی ہے یا نہیں. تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر یہ ماجرا دیکھنے لگا کہ کیا دیکھتا ہے کہ زمین اس جگہ پھٹتی ہے اور اس زمین کے نیچے سے ایک دودھ کا پیالہ آتا ہے اور وہ دودھ کا پیالہ اس لومڑی کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک زمین جب شک ہوئی تو اس میں سے دودھ کا پیالہ نکلا. اب وہ سوچتا ہے کہ دودھ کا پیالہ تو چلو آ گیا، لیکن اب یہ پیے گی کیسے، کیونکہ نہ اس کو تو دکھ رہا ہے اور نہ اس کے ہاتھ ہیں کہ جس سے یہ پی سکے اور نہ اس کے پیر ہے کہ جس سے یہ اس کے قریب جا سکے. وہ بیٹھ کر اور یہ ماجرا دیکھنے کی اس کے دل میں طلب ہونے لگتی ہے. وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ کیا دیکھتا ہے، پہاڑ کی جانب سے کوئی شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس لومڑی کو وہ جو دودھ رکھا ہوتا ہے وہ اس لومڑی کو پلاتا ہے، اور جب وہ پورا دودھ پلا دیتا ہے تو وہ شخص جانے لگتا ہے. تب جو اللہ کا وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں ایک لومڑی ہے کہ جس کی نہ تو ہاتھ ہے نہ پیر ہے اور وہ کھا بھی نہیں سکتی، تو تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ اللہ کا بندہ ان سے سوالات کرنے لگتا ہے. تو وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں روز آتا ہوں اور اس لومڑی کو دودھ پلاتا ہوں اور دودھ پلانے کے بعد چلا جاتا ہوں. میرا یہ روز کا معمول ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اسی ڈیوٹی پر رکھا ہوا ہے کہ میں جا کر اس لومڑی کے لیے دودھ دوں اور اس کا کھانے کا انتظام کروں. شخص بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے اس لومڑی کو کھانا عطا کر رہا ہے اسی طریقے سے وہ کھانا مجھے بھی عطا کرے گا. تو وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتا ہے اور ایک ہفتہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر. جب ایک ہفتہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دن ہو گیا، اس کے لیے کھانا نہیں آیا، 2 دن ہو گئے، اسی طریقے سے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے. وہ شخص بھوک کی شدت میں تڑپنے لگتا ہے اور اللہ کی جانب فریاد کرنے لگتا ہے کہ اے مالک، مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، نہ میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے کھانے کا. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، تو محنت کر اور خود بھی کھا اور دوسرے کو بھی کھلا. تو اس بات سے ہمیں کیا معلوم چلتا ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے. بے شک اللہ رب العزت کی اختیار عام میں ہے کہ رزق دے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں. کام کریں گے، اللہ رب العزت نے وسیلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کام کریں گے تبھی تو ہمیں کھانا عطا ہوگا، کھانا ملے گا. جب ہم محنت مزدوری کریں گے تبھی تو ہم کھانا کھائیں گے. بے شک اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ ہم سے کر رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی تو ہے کہ ہم کام کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم محنت کرو اور محنت کر کے رزق حلال کماؤ، اور وہ رزق حلال کما کر جب تم اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو کھلاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا کرے گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ بھی کرے گا. یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف بیٹھ جائیں اور یہ انتظار کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کھانا آئے گا. اور بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کام ہی کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، تو یہ ہرگز نہ سوچے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے. اگر آپ کام نہیں بھی کریں گے جب بھی وہ آپ کو رزق دے گا، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد وہ رزق کمائیں،
کیونکہ محنت جب بندہ کرتا ہے تو عرش کا مالک بھی خوش ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں صرف بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ محنت کریں اور محنت کر کے رزق حلال کمائیں.